محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زاریات کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ یہ 27 پارے کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بھی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس معزز مہمان آئے۔ وہ فرشتے تھے، انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو اجنبی مہمان ہیں، پہچانتا بھی میں نہیں ہوں، میرے گھر میں آ گئے، تو فوراً گئے اور انہوں نے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا، اس کو تالا، تیار کر کے ان کے سامنے آ کر رکھ دیا، ان کے سامنے پیش کیا، ان کے قریب کیا کہ آپ کھانا کھائیں۔ لیکن انہوں نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ تو اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر کوئی آدمی گھر میں مہمان بن کر آئے، وہ کھانا نہ کھائے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ کیونکہ اس وقت جو ظالم اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے، چور قسم کے لوگ، وہ بھی اتنے غیرت مند تھے کہ جس گھر میں کھانا کھا لیتے تھے وہاں پر زیادتی نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا رواج تھا، ڈاکوؤں کا یہ رواج تھا، چوروں کا، کہ یار ہم نے ان کے گھر میں نمک کھایا ہے، کھانا کھایا ہے، تو پھر جرأت نہیں ہوتی تھی وہاں پر زیادتی کرنے۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں، اور پھر میرے گھر میں بھی پہنچ گئے۔ یہاں پر ایک بات مفسرین حضرات نے لکھی ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں، صرف نبی نہیں، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن اب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور وہ ہیں انسانی شکل میں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے۔ اس لیے تو بچڑا ذبح کر کے لے آئے نا۔ اگر پہچان گئے ہوتے کہ فرشتے ہیں تو پھر کھانا کیسے پیش کرتے؟ فرشتے تو کھانا کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام علوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم نہیں دیا کہ پہچان لیتے، اسی میں حکمت تھی۔ تو تمام علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بلا محدود خزانے ہیں اللہ کے پاس علوم کے۔ ان خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو علم عطا فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ اپنے علوم کے خزانوں میں سے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن اللہ پاک کی اپنی مرضی ہے، وہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنا چاہیں عطا فرما دیں، اور جب علم نہ عطا فرمائیں تو اپنی مرضی سے کوئی جان نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے علوم اعظم پیغمبر ہیں، لیکن نہیں پہچان سکے کہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں۔ اس لیے بچڑا پیش کیا اور انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے محسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، غم نہ کریں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی حضرت سارہ علیہ السلام سن رہی تھیں، تو وہ بھی سامنے آ گئیں، کیونکہ فرشتوں سے تو پردہ ہے نہیں، سمجھ گئیں کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ وہ بھی سامنے آ گئیں، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ آپ بیٹے کی خوشخبری تو سنا رہے ہیں،
ایک عورت بوڑھی بھی ہو اور بانجھ بھی ہو تو کیسے بیٹا ہوگا؟ عجیب بات ہے۔ بانجھ عورت کا تو جوانی میں بیٹا نہیں ہوتا، میں تو بوڑھی بھی ہو چکی ہوں۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کی عمر جو ہے نا 99 سال ہو چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کی عمر میں، گھر والی بڑھاپے کی عمر میں، تعجب کریں کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ایسا ہے، اللہ کا حکم ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی عالم میں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عالم میں بیٹا عطا فرما دیا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، اس کا ہر فیصلہ علم کے مطابق ہے، حکمت کے مطابق ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تم کسی اور مہم پر بھی جا رہے ہو، کوئی اور کام بھی ہے؟ کس مہم پر جا رہے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کے پاس بھیجا گیا ہے، ہم عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر کے کھنگر ان کے اوپر ڈالیں، مٹی کے پتھر کے کھنگروں کی بارش برسا دیں ان پر۔ مصومۃ عند ربک للمسرفین، وہ ایسے پتھر ہیں جن پر تیرے رب کے پاس نشان لگے ہوئے ہیں حد سے زیادتی کرنے والے لوگوں کے لیے۔ ایک ایسی قوم ہے جس نے حد سے تجاوز کیا، یعنی وہ قوم کون تھی؟ وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے ہم جنس پرستی کا برا فعل سر انجام دیا تھا، برا فعل کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے، بہت سخت ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نہیں سمجھے تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ان فرشتوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اور وہ پتھر جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا نشان سے مراد یہ ہے ان پر نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کس کو لگنا ہے۔ ہر ایک مجرم کا ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، یہ پتھر فلاں کو لگنا ہے، یہ فلاں کو لگنا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ کنکر تھے، کنکریاں تھیں، اور پتھروں کی بھی قسمیں ہوتے ہیں۔ کھنگر پتھر کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پتھر نوکدار پتھر تھے کہ ہر طرف ان کے جو ہے نا وہ نوک تھے، وہ تو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دریا کے ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے اور دوسری طرف لوط علیہ السلام تشریف فرما تھے، دریا کی دوسری طرف لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ہجرت کر کے ساتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نئی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ ہم جنس پرستی کا برا فعل کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان میں سے جو مومن لوگ تھے ان کو تو ہم نے نکال لیا، اس بستی تھے، اس شہر تھے، ایمان والوں کو نکال لیا۔ لوط علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ایمان والوں کو لے کر اس شہر سے نکل جائیں، ہجرت کر جائیں۔ تو لوط علیہ السلام ایمان والوں لے کر چلے گئے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں، اس بستی میں ہم نے مسلمانوں میں سے ایک گھر کے سوا اور کچھ نہیں پایا، یعنی ایک ہی گھرانہ تھا مسلمانوں کا۔ اتنی بڑی بستی تھی، اتنا بڑا شہر، صدوم شہر بہت بڑا شہر تھا۔ اس پورے شہر میں سے ایمان والے کتنے تھے؟ ایک گھرانہ تھا، یعنی چند لوگ تھے۔ لیکن فرمایا جو باقی بچے نا ان کو تباہ کر دیا۔ ایک تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، ان پتھروں نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ دوسرا پھر جبریل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین سمیت اکھاڑا،
آسمان کے قریب لے گئے اور پھر اس کو الٹ کر دوبارہ پھینک دیا زمین۔ جب اس کو الٹ کر پھینکا تو جس جگہ سے اٹھایا تھا اسی جگہ پر الٹی پھینک دی گئی بستی وہ، اور یعنی پھر اس بستی کی یہ حالت ہو گئی کہ نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا، اوپر والا نیچے ہو گیا، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی ان لوگوں پر۔ تو اتنا سخت عذاب آیا کہ وہاں پر پانی زہر ہو گیا، پانی نکل آیا، اسے کہتے ہیں بحیرہ مردار، بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ اتنا سخت عذاب کے اثرات اب تک موجود تھے کہ وہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے قریب سے اس طرف سے گزرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حکم فرماتے کہ یہاں سے جلدی چلو اور اس کے دور سے گزرو، قریب نہ جاؤ اور جلدی چلو، کہ ابھی تک اللہ کے عذاب کے اثرات وہاں موجود ہیں۔ اور اس پانی میں حیات نہیں ہے، اگر کوئی جانور مچھلی وغیرہ کسی ذریعے سے وہاں پہنچ جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ امیر محمد اکرم آمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، عذاب کی جگہ تھی، لیکن یہودیوں نے آج کل مشہور کر دیا ہے کہ اس پانی میں اگر کوئی تیراکی کرے، اس میں کوئی تیرے نا، تو پھر اس میں کوئی نہائے تو یہ آب شفا ہے، ان کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ تو ان کی مرد اور عورتیں آ رہے ہیں وہاں پر، وہ تیراکی کرتے ہیں، تیرتے ہیں، وہاں پہ نہلاتے ہیں۔ تو مجرم قوموں کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے نا، یہ مجرم قوموں کی بستی تھی، مجرم لوگوں پر عذاب آیا تھا، تو آج کل یہودیوں نے اسی کو پسند کیا ہے، وہاں پہ وہ جو ہے نا نہا رہے ہیں اور غسل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آب شفا ہے، اس سے شفا ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جو لوگ دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نشانی بنا دی، عبرت کا نشان ہے۔ لیکن ہے ان کے لیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے انہوں نے تو تماشا گاہ بنا دیا، سیرگاہ بنا دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔